اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم اجعلنا من الشاکرین یا رب العالمین ربنا تقبل منا لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ پارٹ 2 ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں، پہلے والے پارٹ میں ہم لوگوں نے ایمان سے متعلق بات کی، ایمان ہے کیا، اور اللہ کرے ہم اس ایمان پر پورے اتریں۔ پھر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ، کون سی ایسی اعمال ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کا ذکر ہوا۔ آج انشاءاللہ ان اعمال کا ذکر ہوگا جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العزت جن اعمال کو ناپسند کرتے ہیں، وہ قرآن میں 23 مقامات ہیں جہاں پر ان کا ذکر ہوا ہے۔ پچھلے نشست میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں اس پہ۔ آج جو اللہ کو، وہ اعمال جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اس کی بات کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں 15 مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ 23 اور 15، ناپسند 23 ہیں مقامات، پسند 15 ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کی ناپسندیدگی سے بچنا زیادہ اہم ہے، ناپسندیدگی کے کاموں سے بچنا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ اللہ کے پسندیدہ کام کے لیے کے مقابلے میں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ کام کو کرنے کے لیے اور ناپسندیدگی کے کام کو کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں، تو یہ فعل درست نہیں۔ ہمیں ناپسندیدگی کے اعمال سے ضرور سب سے پہلے بچنا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا بہت ہی اچھا عمل ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے کئی بار ہم ایسے کام کرتے ہیں، کام کے لیے پڑھتے کہ وہ سامنے رکھ کے کرتے ہیں جو بدعت ہیں، اور بدعت اللہ کو ناپسند ہے۔ بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہم لوگ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 84 سے لے کے 85 تک، بلکہ 86 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور وہ یہ کام کرتے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا گیا تھا انہیں کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہے نا۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اپنی آیات کو ایک بار پھر دیکھ لیں۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ قرآن کی کچھ باتوں کو تو مانتے ہو، اللہ کے حکم کی کچھ باتوں کو تو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو، تو تمہاری سزا کیا ہے؟ تمہاری سزا یہ ہے کہ دنیا میں تم ذلیل و خوار کر دیے جاؤ، دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن تمہیں شدید عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی انہیں پسند ہے، آخرت کے مقابلے میں ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ 3 آیات ہیں، ضرور دیکھ لیجئے گا، 84، 85 اور 86۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کیا ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں؟ ان کی گنتی میں پہلے گنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ محسنین کون ہیں؟ انشاءاللہ یہ خود جب
اور تفصیل میں جائیں گے تو خود واضح ہو جائے گا۔ متقین ہیں، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الصابرین، صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ المقتصدین، جو المقسطین یعنی جو انصاف کرنے والے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو متوکلین ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور پاک و صاف رہنے والے ہیں، طہارت کا خیال کرنے والے ہیں۔ میں نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ اب میں آتا ہوں ایک کے بارے میں، آیت پہلی سے، یعنی محسنین کا، اللہ تعالیٰ کنہیں محسنین کہتے ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ محسنین کون ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، نہ صرف ہمیں ان خوبیوں کا مالک بنائیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ وہ آیات جہاں یہ ان کا ذکر ہوا ہے قرآن کے اندر، ان آیات کو ایک بار ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 195 سورۃ البقرہ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں، اور اپنے ہاتھوں کو اب خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کی طرف قدم مت بڑھاؤ، ہے نا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو خود اپنے حرکتوں سے، اور احسان کرو۔ اس سے مراد احسنو، اس سے مراد اچھے اعمال کرو۔ یہ حسن سے یہ لفظ نکلا ہے، محسنین حسن سے نکلا ہے، ایسے اعمال جو پسندیدہ ہیں، بہت اچھے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اعمال ہیں، ہاں، اور ان کو پوری دل کی رضا رغبت سے کیا جائے تو یہ احسنو کے میں درجے پر آ جائے، بہت ہی اچھے طریقے سے کی گئے اعمال۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنوں کو، ہاں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 195 تھی سورۃ البقرہ۔ جن اعمال کا ذکر ہوا ہے ان آیات میں، 3 آیات میں، وہ سب وہ کرنے والے کون ہیں؟ المحسنین، ہاں۔ آل عمران ہی کی 148 نمبر آیت۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ 2 آیات ہیں، 147 میں نے پڑھی، اور نہیں ہوتی ان کی بات سوائے اس کے کہ وہ دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری زیادتیوں کو معاف فرما دیجیے، اور ہمارے تمام کاموں کو درست کر دیں، اور ہمارے قدموں کو جما دیں، اور ہماری مدد فرمائیں ایسے لوگوں کے خلاف جو آپ کے نافرمان ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت کا بدلہ بھی، اور دونوں ہی بدلے بہت اچھے ہیں، اور واللہ اللہ تو محبت کرتے ہیں محسنین سے۔ جن صفات کا ذکر ہے یہاں پر وہ بھی نوٹ کریں۔ اگلا مقام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور یہ آیت چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وقت بچانے کے لیے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 بیچ کا کچھ حصہ میں نے نہیں پڑھا جان بوجھ کر کے۔ پوری آیت اس طرح ہے کہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ان میں کمی کی،
کس سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ سے۔ اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ اللہ کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے، اپنے جگہ سے نکال کر کے دوسری جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے، اور بھول گئے اپنا حصہ جو انہیں جس کی طرف ان کی توجہ کرائی گئی تھی، اور یہ حرکت یہ کرتے رہیں گے، اور یہ خیانت ان کی طرف سے ہوتا رہے گا، سوائے اس کے کچھ لوگ ہوں گے جو نہیں کریں گے۔ تو کیا کریں؟ فاعف عنہم، تو ان سے درگزر کریں، وصفہ، ان سے منہ پھیر لیں، ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا؟ یہ اللہ نے ذکر کیا اہل کتاب کا، جن کی یہ حرکتیں اس وقت بھی تھیں، آج بھی ہیں، اور چلتی رہیں گی، یہ باز نہیں آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور پھر مانے نہ مانے ان کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دینا ہے، اور یہی ہے جو محسنین کا رویہ ہے، ہونا چاہیے۔ اگلا مقام سورۃ المائدہ کی 93 نمبر آیت ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے انہوں نے کیا کھایا اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں، اگر وہ التقوی کی روش رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، پھر وہ تقوی کی روش رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، پھر ایمان والے ہیں، اور پھر اب تقوی کی روش رکھتے ہیں، اور اچھے کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو اللہ محبت کرتے ہیں محسنین سے۔ آیت نمبر 93 ہے۔ یہ 3 بار اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کیا کھایا اس سے مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حرام کھانے کی اجازت دی ہے اللہ نے۔ اللہ کی نافرمانی سے تو ویسے ہی بچنا ہے۔ وہ لوگ جو عمل صالح کرنے والے ہیں وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، یعنی غذا کی اہمیت نہیں، اہمیت ہے اس بات کی کہ ایمان، عمل صالح، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ایمان و عمل صالح میں زیادتی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، دل کی رضا اور رغبت سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ 5 مقامات سے جہاں اللہ تعالیٰ نے محسنین سے محبت کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس میں جو پہلا مقام تھا 195 سورۃ البقرہ، اس میں ہے کہ محسنین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھوں نہیں ڈالتے، ہے نا۔ یہ محسنین کا ایک رویہ، ایک کردار۔ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کام نہیں کرتے جو بیماری میں مبتلا کرے، ایسا کام نہیں کرتے جو جان کا خطرہ ہو، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچاتے ہیں، خود اپنے آپ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ اور جو 5واں مقام تھا جو میں نے سورۃ المائدہ کا 93، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقی کو بھی محسنین کہا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ہے نا۔ متقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محسنین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب متقین کی طرف آتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن میں 2 مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بلکہ 3 مقام ہیں، 3 آیات ہیں کہیں، لیکن مقام 2 ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا کہ متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پہلا مقام آیت نمبر 76 ہے آل عمران کی، ہے نا۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ کیوں نہیں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچایا، تقوی اختیار کیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقیوں سے۔ یہ متقی کا لفظ میں ذہن میں رکھیں، یہ لفظ وقار سے نکلا ہے، واو قاف یہ وقا،
اس کے معنی ہوتا ہے اب بچنا، ہے نا؟ تو جو لوگ بچتے ہیں کس چیز سے بچتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ کس چیز سے بچتے ہیں؟ اللہ کی سزا سے۔ کس چیز سے بچتے ہیں؟ جہنم سے بچتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ دوسرا مقام سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ، پھر آگے چلیے اسی آیت میں فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہ سن 8 ہجری کے حج میں جب مکہ فتح ہو چکا تھا اس وقت کی آیات ہے کہ آیات نازل ہوئیں اور مشرکین کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا، یعنی اس 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام قبول کرو یا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ انہی حوالے سے یہ آیت ہے۔ بہرحال جو بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جو عہد ہو سکتا ہے وہ جو کیا ہے تم نے، جس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی ہے، اور نہ اس میں کسی اور کی مدد کی ہے تمہارے خلاف۔ تو ایسی حالت میں پورا کرو عہد کو اس کی مدت تک، یعنی جو عہد کی مدت ہے، جتنی مدت ہے 1 سال 2 سال آگے جو بھی ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقیوں سے، جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی معاملہ عہد کا ہے۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 ہی ہے، 7 ہے، سورہ توبہ ہی ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام وما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ یہاں بھی معاملہ وہی عہد کا ہے، مشرکین سے عہد کا معاملہ ہے نا، کہ جنہوں کہ دوسروں کی عہد کا کوئی معنی نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک، ہے نا، اور نہ رسول کے نزدیک، سوائے ان کے جنہوں نے عہد کیا تمہارے ساتھ مسجد حرام کے قریب اور اسے پورا کیا، اس میں نہ کوئی قائم رہے اور استقامت اختیار کیا، اور تم بھی اس پر استقامت اختیار کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقیوں سے۔ یہ متقیوں کے تینوں آیات کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں عہد سے ہے، جو عہد کی گئی ہے اس کی پابندی۔ یہ قرآن کے 3 مقامات تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے محبت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقیوں سے۔ آگے ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ صابرین سے صبر کرنے والوں سے محبت کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ آیت ہے آل عمران، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146۔ وَكَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہ غزوہ احد کے حوالے سے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ کافی بعد میں اللہ نے ان پر تبصرہ کیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں انہی میں سے ایک آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ جنگ کیا، ان کے اللہ کے بندوں نے، اللہ کے عبادت گزاروں نے، اور نہ وہ کمزور پڑے، نہ وہ اللہ کے راستے میں کوئی کمزوری دکھائی، نہ وہ تھکان کا یا اس کا مظاہرہ کیا۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں سے۔ ہاں، اس میں ذکر ہے جنگ کی کیفیت کا، لیکن جنگ ہی نہیں، ہر وہ معاملہ، جنگ چونکہ سب سے شدید کا معاملہ ہوتا ہے نا، جہاں پر انسان کے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ تمام معاملات جو زندگی میں آتے ہیں، جہاں پر ہمارے لیے
کسی بھی انسان کے لیے بڑا آسان ہے کہ اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری سے ہٹ جائے، تو ان سب کے لیے رہنمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کسی بھی مصیبت میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے ہٹتے نہیں، اس پر جمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں سے بنائے۔ اب تک 3 وہ صفات گزری جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا: محسنین، متقین اور صابرین۔ قرآن میں کچھ ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ان صفات کے رکھنے والوں کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر لمحے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے، ان کی حمایت کے لیے، ان کی سرپرستی کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک ہندی کا محاورہ ہے کہ سیاں بھائیو کتوال تو ڈر کاہے کا۔ ایک محاورہ ہے، ہندی کا محاورہ، کہ جب اپنا ہی کوئی شخص کوتوال ہو جائے، داروغہ بن گیا، تو ڈر کس بات کا ہے؟ حقیقت یہ ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ماں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انہیں سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہیں۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے، یہ 3 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اس بات کا اعلان کیا۔ 3 مقامات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے بھی حالات ہوں، یہ صبر سے کام لو اور نماز۔ دوسرا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 ہے، یعنی جہاں دوسرا پالا ختم ہوتا ہے وہاں پر طالوت کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل سے تعلق ہے اس واقعے کا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ بہرحال وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو تعداد میں بہت کم تھے، اور اللہ نے انہیں غالب کیا بڑی تعداد پر۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ آیت ذرا طویل ہے، اس لیے میں نے آیت کو ابھی میں نہیں پڑھا، ترجمہ پوری آیت کا اردو میں کرتا ہوں کہ جب طالوت لے کے نکلے اپنے لشکر کو، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزمائیں گے ایک نہر کے ذریعے، تو جو اس نہر کا پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا سوائے اس کے کہ ایک آدھ چلو اس کا پانی کا ہاتھ میں لے کے پی لے، تو پھر اس پر اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ بات جو لوگ پانی بھر پیٹ پئیں گے وہ پھر ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، پیا پانی سوائے تھوڑے لوگوں کی ان میں سے، اور جب وہ اس کو نہر کو سے گزر گئے آگے، تو ایمان والے ان کے ساتھ تھے جو بھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت سے لڑ سکیں، جالوت کے لشکر سے لڑ سکیں۔ تو کہا کہ ان کو طالوت نے کہ وہ لوگ جو اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہو کے رہے گی، تو ایسے کتنے ہی گروہ ہیں، تھوڑے گروہ جو غالب آئے بڑے گروہوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں بھی وہی صبر کا تعلق اور جنگ سے تعلق، جنگ کی مثال دے کے بتائی گئی کہ صبر کرنے والے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں جمے رہنے والے، تنگ بڑی سے بڑی کیفیت میں بھی وہ ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ وہ صابر ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تیسرا مقام صابرین کے حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 66 ہے، 66، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کمی کر دی ہے، تم لوگوں کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہے اس بات کا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تو اگر ہوئے تم 1000 تم میں سے، تو 100 تم میں سے، تو غالب آئیں گے 1000 پر۔ ایسے لوگ
جو 100 ہوئے صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے ایک سوری ایسے لوگ غالب آئیں گے 200 پر. اور اگر تم میں ہوئے صبر کرنے والے 1000 تو وہ غالب آئیں گے اللہ کے دن سے 2000 پر، یعنی دگنی تعداد پر. واللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر یہاں پر بھی معاملہ وہی جنگ کا ہے. اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 1 اور 10 کا ریشیو، اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ نے کہا کہ نہیں 1 اور 2 کا ریشیو ہے، اس لیے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، وہ ایمان نہیں جو ایمان مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. یہ 4 مقامات ہیں قرآن میں جہاں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. پہلا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 194. یہ شہر وہ حرام مہینوں کا ذکر، محترم مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ جو اس میں اگر زیادتی کرنے والے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کریں اس میں تو ان سے پھر بدلہ لیا جائے اتنا ہی جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. یہ آیت نمبر 194 سورۃ البقرہ ہے. آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. اس دن سے جب اللہ کی کتاب میں اس دن سے جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، اس میں 4 مہینے محترم ہیں. اور یہی وہ طریقہ ہے دین کا، یہی وہ دین ہے جو قائم ہے. یعنی یہ 4 مہینے محترم جو اللہ نے بتائے ہیں ان کو محترم مانا جائے. یہ 4 مہینے محترم مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب اکیلا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یعنی ظاہر ہے وہ کام کرو گے جس سے اللہ نے روکا ہے ان مہینوں میں تو اپنے آپ پر ظلم کرو گے. وقاتل المشرکین کافہ، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ سب کے سب مل کر کے. کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح انہوں نے سب اکٹھے ہو کے تمہارے ساتھ جنگ کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اس بات کو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. یہ آیت نمبر 36 سورہ توبہ تھی. سورہ توبہ کی آیت تھی 123 ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو جنگ کرو جو تمہارے قریب کفار ہیں ان کے ساتھ، اور وہ تمہارے اندر اپنے لیے کوئی نرمی نہ پائیں، سختی پائیں. اور اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. چوتھا مقام سورۃ النحل کی آیت نمبر 128 ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہیں کس کے؟ ان لوگوں کے جو تقوی رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو محسنین ہیں. ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں ایسے لوگوں کے جو تقوی والے ہیں اور جو محسن ہیں. سبحان اللہ. ایک اور آیت ملتی ہے محسنین کے حوالے سے. آیت نمبر 69 سورہ العنکبوت. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں ہمارے راستے میں ان کے لیے ہم لازماً اپنے راستوں کو پر رہنمائی فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہیں. یہ 3 خصوصیات محسن، متقی اور صابر. نہ صرف یہ کہ یہ ہر حالت میں رہیں اس پر، اللہ نے صفات گنا دی پیچھے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ
ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگ ان میں سے ہوں، محسنین میں سے ہوں، متقین میں سے ہوں، صابرین میں سے ہوں۔ وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم ان کوالٹیز کے، ان صفات کے حامی مانے جائیں۔ 3 مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مقسطین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ مقسطین کون ہیں؟ جو قسط سے کام لیتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ عدل کے معنی بھی انصاف ہے اور قسط کے معنی بھی انصاف ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ قسط میں باریکی ہے کہ انصاف کیا جائے بڑی باریکی کے ساتھ، عدل میں عموم ہے۔ یہ 3 مقامات، پہلا مقام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فیصلہ قسط کے ساتھ کریں، انصاف کے ساتھ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ دوسرا مقام آیت نمبر 9 ہے سورۃ الحجرات کی، جس میں ذکر ہے کہ 2 مسلمانوں کا گروہ آپس میں لڑ جائے، جنگ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کرنا چاہیے ان کے درمیان۔ اگر اصلاح نہیں ہوتا، ایک ان میں سرکشی کرتا ہے تو پھر اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں تک کہ معاملہ ختم ہو جائے، اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ اور اب وہ واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فاصلحوا بینہما، جب یہ جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے، اللہ کے حکم کی طرف دونوں گروہ واپس آ جائیں تو ان کے درمیان فیصلہ، ان کے درمیان اصلاح کر دیں بالعدل، عدل کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف کا معاملہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، دیکھیں یہاں پر عدل کا لفظ بھی آ گیا اور قسط کا لفظ بھی آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے عدل کے ساتھ بات کر رہے ہیں اصلاح کرنے کی، اور پھر ان کے ساتھ قسط کا معاملہ کریں، یعنی باریکی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جو دونوں راضی ہوں اس پر۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں مقسطین سے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے بعد یہ تیسرا مقام ہے، یہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتے کہ تم جنگ نہ کرو ان لوگوں سے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتے ہوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے دین کے معاملے میں۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تمہیں نکالنے، ان لوگوں میں شامل رہے ہیں یہ لوگ جو تمہیں گھروں سے نکالنے والے ہیں۔ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، قسط کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں مقسطین سے۔ یہاں پر کفار کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے میں جن کا ہاتھ نہیں تھا، خاموش تماشائی رہے، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے نہیں ہے جنہوں نے یہ سب کام کیا۔ ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے متوکلین، توکل کرنے والوں سے محبت کی بات کی ہے، یہ آیت نمبر 159 ہے آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے دل کے تو یہ لوگ جو آپ کی چاروں طرف ہیں، صحابہ کا ذکر ہے، یہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے، نہیں ہوتے آپ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان سے مشاورت کریں کہ معاملات میں، اور جب اس کے بعد آپ کسی معاملہ کا فیصلہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں اور قدم اٹھائیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توکل کرنے والوں سے۔ یہ آیت نمبر 159 آل عمران، یہ بھی
غزوہ احد کے ہی حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، صرف میں نے اسے عربی الفاظ میں نے نہیں پڑھے، ترجمہ کر دیا. اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، یہ چھٹی اور ساتویں صفات ہیں. چھٹی صفات طہارت کرنے والے، پاک و صاف رہنے والے، یہ 2 بار آیا ہے. اور ساتویں صفت توبہ کرنے والے، یہ 1 بار آیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 222 ہے سورۃ البقرہ کی، کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، یا عورتوں کو جو ماہواری ہوتی ہے اس کے بارے میں. آپ کہہ دیں کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے، دور رہو عورتوں سے حیض کے دوران، اور ان کے قریب نہ جاؤ. اشارہ ہے جنسی تعلق کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ پاک و صاف ہو جائیں. اور جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے آنے کا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ یقیناً محبت کرتے ہیں توابین سے، بہت زیادہ توبہ کرنے والے سے، یعنی اپنی ہر غلطی پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ ندامت کے ساتھ اپنی خطا کے لیے اللہ سے معافی چاہتے ہیں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے جو پاکیزہ لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 12، ایسا آیت نمبر 222 سورۃ البقرہ تھی. اس آیت میں توابین کے بھی نام، اور توبہ کرنے والوں کا بھی ذکر ہو گیا، اور پاک و صاف رہنے والوں کا بھی ذکر ہو گیا. آیت نمبر 108 سورۃ توبہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ایسی مسجد جو بنائی گئی ہو کسی اور غرض سے، اس میں آپ ہرگز نہ کھڑے ہوں. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے، وہ زیادہ مستحق اس بات کی کہ آپ وہاں کھڑے ہوں. اشارہ ہے مسجد نبوی کی طرف. اور دوسری طرف وہ مسجد جو مسجد درار کے نام سے جو منافقین نے مدینہ میں بنائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گزارش کی تھی کہ وہاں چل کے آپ نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد میں اس مسجد کو، مسجد درار کو، اللہ کے حکم سے غزوہ تبوک سے واپسی پر آگ لگا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے. یہ 2 مساجد کا ذکر ہے، اس میں مسجد نبوی کا بھی ذکر ہے، اور دوسری مسجد مدینے میں سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد قباء، جہاں پر 2 رکعت نفل کی نماز کا اجر عمرے کے برابر ہے. ان دونوں مسجد کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین. اور اللہ تعالیٰ تو اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 108 سورۃ توبہ تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان 7 صفات کے کا حامل ہم سب کو بنائے یا رب العالمین، مجھے اور تمام ایمان والوں کو یا رب العالمین. یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے لیے پسندیدہ ہیں. ان 7 صفات میں 3 وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں ہمیشہ. ہاں سبحان اللہ. محسنین، متقین دوسرے نمبر پر، اور صابرین تیسرے نمبر پر. چوتھی صفت مقسطین، 5ویں صفت متوکلین، 6ٹھی صفت متطہرین، اور 7واں التوابین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.